دوسرا جو نقطہ رمضان مبارک آپ کو سکھاتا ہے وہ ہے رضائے الہی پر خوش ہونا، اللہ کی مرضی پر خوش ہونا، یہ سکھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے سحری میں آپ وقت دیکھ کر کیوں آپ اپنی وہ کھانا پینا بند کر لیتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سحری باندھ لیتے ہیں، روزہ باندھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی مرضی۔ شام کو افطاری کا جیسے ہی وقت ہوا آپ کے منہ میں کھجور اور پانی ہے، کیوں بھائی تھوڑا لیٹ کر دو، 5-10 منٹ ادھر ادھر کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی مرضی ہے، آپ کو رضائے الہی مقصود ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے، نماز آپ 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعے کی 4 پڑھ لو بھائی، کیوں؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، ہماری مرضی نہیں چلتی۔ آپ فجر میں 4 زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھنے میں محنت لگے گی، قربانی لگے گی، زیادہ ثواب ملے گا، 2 ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، حکم ہے اللہ کا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی 2 ہے تو ہماری مرضی بھی 2۔ اللہ کی مرضی ظہر میں 4 ہے تو آپ کی مرضی بھی 4۔ اللہ کی مرضی عصر میں 4 فرض ہے تو پھر آپ کی مرضی بھی 4۔ مغرب 3 کر دیا، نہ 2 ہے نہ 4 ہے، طاق کر دیا، عدد طاق عدد بے جوڑ، نہ 2 نہ 4۔ اب آپ دماغ چلائیں گے یہ اللہ نے کیا کیا، یا تو 2 کرنا تھا یا 4 کرنا تھا، یہ 3 کی کیا ترتیب ہے؟ آپ کا دماغ نہیں چلے گا۔ مرضی کس کی؟ اللہ کی۔ یہ اللہ سکھا رہا ہے رمضان مبارک کے ذریعے سے، روزوں کی تراویح کی ترتیب کے ذریعے سے، کہ جیسے آپ نے رمضان میں اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا اور پھر آپ راضی ہو گئے، اللہ راضی تو میں راضی، اللہ اس پر خوش تو میں بھی اس پر خوش۔ پھر بقیہ 11 مہینوں میں یہ ذہن کہاں چلا جاتا؟ یہ مزاج بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں بنتا؟ کیوں آپ اس انٹینشن سے روزے نہیں رکھتے، اس مقصد سے نہیں رکھتے کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے سے کیا سکھا رہا ہے؟ اگر آپ یہ سیکھ کر کے، یہ جان کر کے، یہ انٹینشن کے ساتھ ہر چیز کریں گے اور پھر سوچیں گے اللہ مجھے اس کے ذریعے سے وقت کا پابند بناتا ہے، اللہ مجھے اس کے ذریعے سے رضائے الہی پر خوش رہنے کا ہنر سکھاتا ہے، تو پھر آپ 11 مہینے بھی ویسے ہی بنو گے۔ پھر آپ کا مزاج بن جائے گا، آپ کی فطرت بن جائے گی، آپ کی ذہنیت بن جائے گی۔ بقیہ زندگی میں بھی ہماری مرضی اللہ کی مرضی پہ قربان۔ نکاح میں اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی قربان کروں گا۔ رسومات، بدعات، خرافات، رسم و رواج کے موقعوں پر میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کروں گا، نبی کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دوں گا۔ راضی برضا اللہ، اللہ کی مرضی پہ خوش رہا، آپ خوش ہو جائیے، اسی میں ہماری کامیابی سمجھے۔ اگر پریشانی آئی تو کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی واویلا نہیں، شور مچانا نہیں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ اگر خوشحالی آ گئی، اچھے دن آ گئے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے، ماشاء اللہ بولنا ہے، سبحان اللہ بولنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی پر آپ اپنی مرضی کو قربان کریں۔ اللہ نے اچھے دن لایا تب الحمدللہ، اللہ نے برے دن لایا، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی پر میں اپنی مرضی قربان۔ اس لیے آپ کو ایک ورڈ سکھایا گیا نبی کی دعاؤں میں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اللہ چاہے، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت، کسی کو کام کو کرنے میں کوئی کسی کی طاقت اور تدبیر نہیں چلتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کا مطلب ہے لا حول ولا قوت۔ ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا، اللہ نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ یہ مزاج، یہ سوچ
آپ کی ہر دن رہنی چاہیے، ہر سال رہنی چاہیے، ہر مہینے رہنی چاہیے، ہر پل رہنی چاہیے۔ آپ جب بہت کوئی پروجیکٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اچھا کما لیتے ہیں، اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے دماغ کو کہتے ہیں میری ہوشیاری، میری سمجھداری، میری کاریگری، میرا فن، میری عقل مندی، میں نے جو اتنے سال کالج اور یونیورسٹیز میں گھلائے تو اس کا یہ رزلٹ ہے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو ویسٹ تھوڑا ہی کیا جو اتنا سمجھدار، اتنا انٹیلیجنٹ بن گیا۔ جب آپ کامیابی پر سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اللہ کو نہیں دیتے۔ لیکن یہی بندہ جب پریشانی آتی ہے، پروجیکٹ فیل ہو گیا، کسی امتحان میں فیل ہو گیا، کوئی کام میں فیل ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو کہتا ہے بس اللہ کی مرضی۔ پریشانی کے وقت اللہ یاد آ گیا اور خوشی کے وقت اللہ کو بھول گیا، سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دے دیا۔ ہر چیز میں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ہنر سکھاتا ہے آپ کو، یہ مزاج سکھاتا ہے آپ کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ۔